السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہمارے درمیان کافی زیادہ مشہور بھی ہے اور بحث کا موضوع بھی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے کافی زیادہ اینیمیٹڈ سیریز دیکھ رکھی ہیں اور ریئل لائف موویز بھی دیکھ رکھی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دی اوریجن آف مرمیڈ کے بارے میں کہ مرمیڈ شروع کہاں سے ہوئی، ان کی حقیقت کیا ہے اور اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر ہم بات کریں دی اوریجن آف مرمیڈ کی تو آج سے 1000 سال BC پہلے موجودہ دور میں موجود عراق اور سیریا کے لوگ ایک دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے جس کا نام تھا ایٹرگیٹس۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے اپنے ہیومن لیور کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اتنی زیادہ شرمندہ ہوئی کہ اس نے پانی میں چھلانگ لگا لی اور اس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا جسم مچھلی کا بن گیا تھا۔ اس وقت موجودہ دور میں عراق اور سیریا کے لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس کو پیار اور محبت کا سمبل مانتے تھے۔ اس کے بعد اس کہانی نے موڑ لیا اور یہ کہانی پہنچی گریک میتھولوجی کے اندر، جہاں پہ ایک عورت، اس کا نام سائرس تھا، مشہور تھی۔ اس کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ سیلر جو سمندر میں اپنی کشتیاں لے کے آتے تھے انہیں اپنی آواز کے پیچھے آنے میں مجبور کرتی تھی، اور جب کوئی اس کی آواز کے پیچھے جاتا تھا تو یہ اس کو قتل کر دیتی تھی۔ لیکن یہاں پہ بھی لوگوں میں اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ جو سائرس تھی اس کا آدھا جسم پرندے کا اور آدھا جسم انسان کا تھا، جبکہ مرمیڈ کا آدھا جسم مچھلی کا اور آدھا جسم انسان کا تھا۔ یہاں سے یہ دونوں الگ کریچرز بن گئے۔ اس کے بعد کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے 1493 میں، جب کرسٹوفر کولمبس نے اپنی بک دی جرنل آف کرسٹوفر کولمبس میں لکھا کہ اس نے کیریبین سی کے اندر 3 مرمیڈز کو دیکھا، لیکن اس نے ساتھ میں یہ بات بھی مینشن کی کہ یہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی جتنے ان کے بارے میں اسکرپچرز اور تصاویر میں دکھایا گیا ہے۔ ان کا شکل انسان جیسی تھی اور ان کا آدھا جسم مچھلی کا تھا، لیکن اس بارے میں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نے جو دیکھا وہ مرمیڈز نہیں بلکہ 2 قسم کی مچھلیاں تھیں جن کا نام مینیٹیسس یا ڈونگم تھا۔ یہ دور سے دیکھنے پہ بالکل انسان کے جسم کے مانند نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ جب ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ دور سے دیکھنے میں بالکل انسان لگتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسلام کے پرسپیکٹو کی تو ارلی اسلامک اسکالرز کے کہنا تھا کہ مرمیڈ کوئی سی کریچر نہیں بلکہ ایک انسان اور ایک جنات کا مکسچر ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ کسی فیمیل جن سے شادی کرتے ہیں، جس کے سلسلے میں ان کی ایک اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کا نام نسنس ہوتا ہے۔ اس کا آدھا جسم انسان کا ہوتا ہے اور آدھا جسم جن کا ہوتا ہے، جس میں کہ اس کی ایک آنکھ، ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ واضح ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان کی ہوتی ہے، اور آدھی طرف اس کی دیکھنا ممکن نہیں کیونکہ وہ جنات کی ہوتی ہے، اور یہ اتنی تیز بھاگتا ہے کہ یہ ایک گھوڑے کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ کچھ اسلامک اسکالرز کا کہنا یہ تھا کہ نس جو کہ جنات اور انسان کا ہائبرڈ تھا وہ سمندر میں رہتا ہے، اور سمندر کے بیچ میں موجود جو پتھر ہوتے ہیں ان پہ بیٹھ کے سیلرز اور دوسرے ماہگیروں کو بہکاتا ہے اور ان کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم سائنس کی بات سنیں تو سائنس کا کہنا ہے کہ مرمیڈ یا نسٹن جیسا کوئی کریچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ کچھ مچھلیوں کے اقسام ہیں جو دور سے دیکھنے میں بالکل انسان کی طرح دکھتی ہیں۔ اس بارے میں آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔